سینٹ انتخابات کا پی ڈی ایم مستقبل اس کا بہت ہی تاریک ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پی ڈی ایم ایز اٹ از کنٹینیو کر سکے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کے کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ اب اس کی تقسیم کا اور آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کا سبب بنیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات سے پہلے میں نے گزشتہ روز نام لے کر کوٹ کیا تھا اور بڑے باوثوق ذرائع سے نام بتائے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فرمائش کے اوپر 7 سینیٹرز نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر سٹیمپ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے اور متعلقہ آفیشل سے پوچھ لیا تھا کہ خانے کے اندر مور لگائیں گے تو ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ نام بھی کوٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ 5 لوگ پی ایم ایل این کے ہیں جن کے اوپر شک ہے کہ یہ ہمیں ووٹ نہیں کریں گے، اور ان میں سے ممکنہ ناموں میں سے کامران مائیکل، اسد جنیجو، رانا محمود الحسن اور 2 اور نام جن کے اوپر ان کو شبہ تھا، معلوم نہیں کہ اس لسٹ میں شامل ہیں کہ نہیں، رانا مقبول اور مشاہد حسین سید بھی تھے۔ اور اسی طریقے سے دلاور خان وہ سینیٹر ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 جگہ سٹیمپ لگائی اور باقاعدہ ان کا ووٹ مسترد ہو گیا۔ لیکن جو 7 وہ لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ یوسف پہ، رضا پہ، گیلانی پہ کہاں سٹیمپ کرنی ہے، ان میں کامران مائیکل، اسد جنیجو اور رانا محمود الحسن شامل ہیں۔ تو یہاں ایک رول کویسچنیبل تھا کہ فاروق نائک صاحب نے جب پہلا ووٹ اٹھا کر مسترد کیا گیا تو اس کو کویسچن نہیں کیا، جہاں سے تھوڑا سا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ شہری رحمان، فاروق نائک، یہ وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کو بریف کر رہے تھے کہ ووٹ کے لیے آپ نے سٹیمپ کہاں کرنی ہے، تو اس کو آپ نے کویسچن کر کے وہاں روکا کیوں نہیں؟ لیکن ان کا کیس ابھی اوپن ہے، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ووٹس ہیں 7 اور ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا جو مظفر شاہ نے کیے ہیں۔ اگر وہ 49-48 دوبارہ ہو تو یوسف رضا گیلانی دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے۔ لیکن یہ ایک دوسرا فیصلہ جو ہے، پیپلز پارٹی اس وقت کوشاں ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کو لے لیا جائے، اور یہ چیز مزید ایک تقسیم کا باعث بن رہی ہے۔ ایک تو وہ استعفے دینے سے انکاری تھے، سندھ اسمبلی سے بھی اور مرکز سے بھی، بالکل ایک کلیئر انہوں نے لائن لے لی اور واش گاف لفظوں میں گزشتہ روز اجلاس کے اندر کہا کہ ہم قوم کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانا نہیں چاہتے، اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف والوں کا خیال یہ ہے، اور وہ بڑے اس کے اوپر غصے میں ہیں دونوں، کہ یہ جملے جو تھے یہ کہیں سنوائے گئے، جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی کنوے کی گئیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کہیں اپنے لیے گرم جوشی یا نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اجلاس ایک ہوا تھا یہ چیئرمین کے انتخاب سے پہلے، جس میں یہ طے کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا عہدہ جس کو بھی وہ نامینیٹ کریں چیئرمین سینٹ کا، ڈپٹی کا عہدہ دیا جائے گا جے یو آئی ایف کو جس کو بھی وہ نامینیٹ کریں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن دیا جائے گا پی ایم ایل این کو جس کو وہ نامینیٹ کریں۔ اعظم نذیر تارڑ، ان کا نام آیا نواز شریف کی جانب سے کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں رسا کشی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی الیکشن ہار گئے تو آپ ہمیں یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ہمیں دے دیں۔ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ایز ایگریڈ یہ ہمارا عہدہ ہے، اور ویسے بھی یوسف رضا گیلانی کے لیے آپشن ابھی اوپن ہے کہ وہ جا کے سینٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر استدعا کر کے اپنے الیکشن کو دوبارہ سے جیتنے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیں تو وہ تو پورا جو لیگل پروسیس ہے ویسے ہی اس کی نفی ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے۔ جو پی ایم ایل این کے ووٹس ہیں اور جے یو آئی ایف کے ووٹ ہیں، ان کا خیال ہے جے یو آئی ایف پی ایم ایل این کے ساتھ جائے گی۔ ان کا انحصار اب اس بات کے اوپر ہے کہ اے این پی اور بی این پی مینگل کے ووٹ کس طرف جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، نون بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم بچے گی نہیں۔ وہ بظاہر لگتا ہے یہی ہے کہ ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم۔